أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس محفل میں جو کچھ بھی سیکھیں اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں یا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت پر کھول دے، پھر اس چیز کو ہمارے عمل میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس عمل کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے۔ آمین یا رب آمین العالمین۔ ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک پریئر سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈرز، سورہ نحل، الحمدللہ، پارٹ 14۔ مجھے نہیں پتا، میں ہمیشہ ہمارے سیشن کے شروع میں سوچتی ہوں کہ ہم بہت ساری آیتیں کر لیں گے اور ٹرن آؤٹ ہوتا ہے کہ ہم بمشکل کچھ آیتیں کر پاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہمارا پارٹ 14 ہے تو، اور ہم کافی الحمدللہ آگے آ گئے ہیں انشاءاللہ۔ ود ان نیکسٹ 1 اور 2 پارٹ ہم جو ہیں پھر اس کو سورہ کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ آن دیٹ نوٹ، ایک بات جو میں اب آپ سب لوگ ماشاءاللہ کافی لیکچرز لیتے ہیں، کلاسز لیتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک چیز جو چیز میرے بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں اور آپ لوگ بھی اس سلسلے میں بعد میں ہم سے اس میں ڈسکشن ہم لوگ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ایسی کسی بھی محفل میں اب جائیں، مطلب درس کے حوالے سے کہہ لیجئے یا لیکچرز کے حوالے سے کہہ لیجئے یا واعظ کے حوالے سے کہہ لیجئے، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان جاتا ہے وہ سنتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس محفل میں آیا ہوں، یہاں مجھ پہ بڑی اچھی یہ بات ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کی برکت ہوگی، ہم کچھ سنیں گے بھی پڑھیں گے بھی اور پھر ہمیں اس سے برکات حاصل ہوں گی، ہم اپنی جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، ہمارے لیے ہمارے نامہ اعمال میں یہ عمل بھی ایک نیکی کی صورت میں لکھا جائے گا۔ لیکن کچھ ٹرینڈ ایسا سا ہے کہ پھر وہ جو اس محفل سے جب ہم اٹھتے ہیں تو پھر ہم وی جسٹ ٹیک اٹ ایز اے کلاس، جیسے کہ ہم کسی کلاس میں گئے اور بس پھر ہم نے وہ کلاس لی اور پھر ہم واپس آ گئے اسکول کالج میں۔ قرآنک جو دروس ہوتے ہیں، جو قرآنی محفلیں ہوتی ہیں جہاں ہم اللہ کے کلام کی بات کرتے ہیں نا، وہاں تھوڑی اب ہونا یہ چاہیے، آفٹر دس آل ایکسپیرئنس وٹ آئی ایم میں ایکسپیرئنس کرتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا اعلیٰ کلام ہے، یہ جتنی اچھی یہ ایجوکیشن ہے، اس حساب سے ہمارے اعمال اتنے بہتر ہوتے نظر نہیں آتے۔ ایک جرنل جو ایک لوگوں کو شکایت بھی ہے کہ بھئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے وہ ایک کریکٹر ان کا اسٹرانگ نظر نہیں آتا، اس لحاظ سے وہ ایک سچ اے اسٹرانگ مسلم نظر نہیں آتے جتنا اچھا کانٹیکس وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اسٹارٹنگ آلویز لانگ جرنی کین بی اسٹارٹیڈ آلویز فرام اے ویری اسمال اسٹیپ، اور یہ اسمال اسٹیپ لینے کے لیے کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی یہ سوچے کہ اچھا اب تو میں اتنی میری عمر ہو گئی اور ساری عمر میں نے پڑھتے ہوئے گزار دی، اور اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں ابھی تک بھی اس چیز کو اوور کم نہیں کر پایا ہوں تو اب کیا کر پاؤں گا، تو یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے جو انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ تو آفٹر دس لانگ جو تمہید ہے، اس انٹروڈکشن ہے، جو پوائنٹ میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایسی محفل میں جائیں نا، تو انٹینشنلی، بالکل شعوری طور پر ایک وعدہ اپنے آپ سے کریں، ایک بالکل کیا کہنا چاہیے کہ ویجیلنٹلی ایک چیز سوچ کے جائیں ایسی محفل میں، وہ 10 منٹ کی بات ہو، 40 منٹ کا کلاس ہو، گھنٹے کی کلاس ہو، کہ جب میں یہ کلاس ختم ہوگی اور جو کچھ میں نے یہاں سے سیکھا، اگر وہ کوئی ساری پرانا ریویژن ہے یا کوئی نئی چیز ہے، تو اس میں سے جو ایک چیز میرے عمل میں شامل نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ون تھنگ آؤٹ آف دس آل ڈسکشن میں ضرور پک کروں گی یا کروں گا، اور آج سے میں یہ نیت کروں گی کہ یا اللہ یہ میں اپنے عمل میں اس چیز کو شامل کروں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل آپ کنٹینیو کر پائیں، دیکھیے ہم سب انسان ہیں، کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہر بار ہم سوچتے ہیں پھر وہ سلپ ہو جاتا ہے، اگلے درس کا یا اگلی کلاس کے پہلے ہونے سے پہلے پہلے تک وہ چیز پھر ذہن سے نکل جاتی ہے، اینڈ دیٹس وائی دا قرآن کالڈ اٹ سیلف کہ ریپیٹڈلی وہ فرقان ہے، وہ بار بار ہدایت دیتا ہے جو ریپیٹ ہوتی ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم چھوٹے سے اسٹیپ سے اسٹارٹ کریں، یا ہم جو کچھ بھی پڑھیں گے، مثال کے طور پہ آج کی آیتوں میں بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، وہ کوئی بہت نئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ایک دفعہ سے پھر ریمائنڈر ہے تو ہم پھر دوبارہ سے نیت کریں گے کہ اچھا اب میں اپنی زندگی میں اس چیز کو بہت پرائرٹی دوں گی، یہ ایک پرٹیکولر چیز جو ہے یہ میں ضرور کروں گی، کوشش کروں گی۔ اگر لیٹ سے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس، ہماری آج کی اس محفل کی ہم صرف بات کریں تو اس محفل میں آج سے لے کر اگلے ٹیوزڈے تک جب ہم دوبارہ جمع ہوں، تو یہ چیز کو میں چھوٹا چھوٹا کر کے اپنی
عمل میں شامل کروں گی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نزدیک وہ عمل بہت پسندیدہ ہے اور اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے جو چاہے چھوٹا ہو لیکن مسلسل ہو۔ اور یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کیونکہ تسلسل قائم رکھنا ہی سب سے بڑی ایک جدوجہد ہے۔ ایک بار انسان ٹریک پہ چڑھ جائے اور پھر وہ کرتا چلا جائے نا، تو پھر وہ تھوڑی ہی دیر میں جب دیکھتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ آج جو کچھ بھی ہم پڑھیں پھر اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں اپنے ذہن میں کہ اچھا یہ چیزیں کیسی ہے جو میں مس کر رہی ہوں میری لائف میں، اور یہ میں اس کو ضرور ضرور میں اپنے پریکٹیکل عمل میں شامل کروں گی۔ تو یہ ود دیٹ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں سورہ نحل۔ میرا خیال ہے اگر ہم کہیں ان پرسن کلاس کرتے تو میں اب ایٹ دس پوائنٹ ہمارا 14 یہ سیشن ہے، تو میں سوچتی کہ میں اب آپ سے پوچھوں کہ آپ بتائیے سورہ نحل کہاں ہے، لیکن پھر مجھے ڈر ہے کہ سب بھاگ نہ جائیں تو اس لیے میں خود ہی بتا دیتی ہوں کہ ہمارے مصحف میں اس کا آرڈر جو 16 ہے اور یہ پارہ نمبر 14 میں ہے۔ 1414ویں پارے میں ٹوٹل 2 صورتیں آتی ہیں، ایک سورہ ہجر آتی ہے اور ایک سورہ نحل آتی ہے۔ سورہ ہجر پاؤ پارے کی صورت ہے اور سورہ نحل 3 پاؤ پارے کی صورت ہے۔ جہاں سورہ نحل ختم ہوگی وہاں 14واں پارہ بھی ختم ہو جائے گا۔ 16 رکوع ہیں۔ سورہ نحل جو ہے سجدہ سورہ ہے، یعنی آیت نمبر 50 میں وہاں سجدہ آیا ہے جو قرآنی ترتیب کے اعتبار سے تیسرا سجدہ ہے۔ مکی صورت ہے، مکہ کے آخری زمانے کی صورت ہے۔ نان انیشل سورہ مطلب حروف مقطعات سے شروع نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے سورہ نحل سے پہلے تقریباً ترتیب سے کافی صورتیں 4 5 6 صورتیں ایسی آ رہی تھیں جو ہم اس سے شروع کر رہے تھے، حروف متقاطعات سے شروع کر رہے تھے۔ یہ منزل کی جو ڈویژن ہے قرآن کی اس میں تیسری منزل میں ہے، اور جو گروپ ڈویژن ہے جس کا ہم نے کافی ڈیٹیلز میں بات کی ہے اپنے پچھلے سیشنز میں، اس لحاظ سے بھی یہ تھرڈ گروپ میں آتی ہے۔ اگر ہم بات کریں تھوڑی تھوڑی سی اس بات کی کہ ہم نے آیت، اچھا لیٹ می اسٹاپ شیئرنگ ہیئر، اور پھر میں دوسری اسکرین کو شیئر کرتی ہوں۔ تو اگر ہم بات کریں آیات کی، تو جو ابھی لاسٹ ہم نے جو چیز اس میں ڈسکس کی تھی، جو پچھلی آیتیں تھیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جرنلی پہلے پہلے جرنل بات کر لیتے ہیں کہ جو جرنل بات ہم نے اس سورہ کے حوالے سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے، تو اس میں جتنی تعلیمات پورے مکہ کے دور میں اب تک آ چکی ہیں، اور مکہ کے دور میں جو تعلیمات آئی ہیں ان کا زیادہ تر اسٹائل جو ہے وہ کہیں تو ایسا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے انگلش میں ایک رول کہتے ہیں نا، کیرٹ اینڈ اسٹک رول، تو کہیں تو وہ ایسا ہے کہ جیسے جنت کے وعدے، کیا کیا آپ کو بلیسنگز ملیں گی، کیا کیا انعامات ملیں گے، کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں داخل ہونے سے کتنی ترقی ہوگی دوسری دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ تو وہ کس طرح وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا، کتنے انعامات و اکرامات سے وہ نوازا جائے گا، ایک وہ بات ہوتی ہے، وہ اس اسٹائل میں بات کی جاتی ہے۔ پھر ایک یہ کہ اگر نہیں اس پہ عمل کریں گے تو کتنا زندگی کا یہ جو وقت ہے یہ کس قدر عذاب بن جائے گا اس دنیا میں بھی، اور آخرت کا تو پھر اس عذاب کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں قرآن نے سٹوریز بھی کوٹ کی ہیں کہ پچھلی پچھلی نیشنز میں جب ایسا ہوا تھا تو کیا ہوا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ اس صورت میں بھی ایک ہمیں کمبینیشن کی صورت میں نظر آتی ہیں، جیسے کہ ہم نے کئی بار بات کی ہے، اب تو ہم ٹورڈز کافی آخر میں آ گئے ہیں، ٹوٹل 128 آیتیں سورت کی ہیں، تو اب ہم انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ آج شروع کریں گے، تو آلموسٹ ہم 107 آیا نمبر 107 سے شروع کرنے والے ہیں آج ہم۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ یہاں ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ کر کے ایک فائنل، جیسے ہوتا ہے نا ایک بڑی تقریر فائنل، کہ بھئی آپ اگر آپ کسی کو انعام کی خوشی میں اللہ سے ملنے کی خوشی کا اس کا جذبہ آگے نہیں ہے، تو اس کو اس بات کا خوف کہ کہیں وہ سزا نہ پا جائے، یہ اس کو بچا لے غلط راستے پہ جانے سے، اور ان دونوں چیزوں کو ملا کے وہ ایک صراط مستقیم پر سفر کرے۔ تو یہ ہم نے چیز کی تھی۔ اس کے بعد ہم آیا نمبر 107 تک پچھلی بار آئے تھے، اب ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، وہ سب جو طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمعہم ان کے کانوں پر، وابصارہم ان کی آنکھوں پر،
وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور وہ لوگ ہی غافل ہیں۔ یہ اس قسم کی جو مضمون ہے سورہ بقرہ کی شروع ہی کی جو سب سے پہلی سورت ہے، وہاں پہ بھی ہم نے یہ مضمون پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے اس پر مہر لگا دی ہے۔ اور اس قسم کی آیتوں پہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب خود اللہ ہی نے مہر لگا دی ہے تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر جب خود اللہ ہی نے توفیق سلب کر لی ہے، چھین لی ہے، انسان کو توفیق ہی نہیں ہے، تو پھر بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ہم یہ بات بہت بار کر چکے ہیں اب تک کہ یہ ایک بات کرنے کا طریقہ ہے، یہ ایک اسلوب ہے، یہ ایک اسٹائل ہے بات کرنے کا، جس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی توجہ، جن کا دھیان، جن کی انٹرسٹ اس چیز کی طرف نہیں ہے، تو پھر اللہ بھی کسی کو گھسیٹ کے یا پکڑ کے نہیں لے کے آتا مسجد میں۔ اللہ بھی ہاتھ کھینچ کے، اللہ نے بھی فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ جو لوگ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں انہیں پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کے نماز کے بعد آپ مسجد میں لے کر آئیے۔ نہیں، اللہ نے جو یہ فری ول اور جو چوائس چھوڑی ہے، اس میں جب ایک بندہ سرکشی کے راستے پر دوسرے راستے کو پسند کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کی فری ول میں اس کو روکتا نہیں ہے، کیونکہ پوائنٹ یہاں پر ہی سارا فری ول کا ہے، اور سارا جو دنیا میں ہمیں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ ہے یہ کہ جب فری ول پہ ہم آئیں تو ہم کیا چوز کرتے ہیں، خیر چوز کرتے ہیں یا شر چوز کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک مختصر بات یاد رکھنے کی یہ ہے، بہت ساری باتوں کو اگر ہم طویل تفصیل کو چھوڑیں، ایک مختصر بات یاد رکھنے کی ہمیشہ جو انسان کو رکھنی چاہیے اپنے بارے میں، کہ ہر انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ ہمارے اندر جو ہے خیر کی طاقت بھی رکھی گئی ہے، اور ہمارے اندر شر کو اختیار، چوائس، شر کی چوائس کو کی طرف چلے جانے کی قوت بھی ہے۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ ہمارا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے وہ کرنا ہے۔ میں اکثر ایک مصرع پڑھا کرتی ہوں، میرے خیال میں اب تو میرے سب آپ لوگوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ مجھے ایک شاعر کا بڑا مشہور شعر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جبینِ تیری آستانے تیرے، جبین معنی ماتھا، یہ جو سر ہے جو ہم سجدے میں جھکاتے ہیں نا، زمین پہ رکھتے ہیں تو جبین کہتے ہیں ماتھے کو، تو جبین تیری آستانے تیرے، آستانہ معنی جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ مسجد، جو بھی جگہ، جس جگہ بھی انسان نماز پڑھ رہا ہے، تو جبین تیری آستانے تیرے، فقط ایک نشان سجدہ میری کائنات، یہ مطلب میں نے شعر تو ایسے توڑ بوڑ دیا، یعنی انسان کی جو کائنات ہے نا، وہ اس کا صرف یہ ڈیسیژن ہے کہ اس نے سجدہ کرنا ہے، ورنہ یہ بنا جس جس ماتھے کو وہ زمین پہ ٹیکتا ہے، وہ ماتھا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اسی رب کا بنایا ہوا ہے جس کے آگے وہ سجدہ کر رہا ہے، اور وہ زمین جس پہ وہ سر رکھا ہے وہ بھی اس کی بنائی ہوئی ہے، وہ مسجد جہاں وہ پہنچ پاتا ہے وہ بھی اس کا ہے، صرف یہ اس کا اپنا ایک ڈیسیژن ہے، اپنی ایک چوائس ہے کہ میں نے یہ چیز چوز کرنی ہے یا میں نے یہ چیز چوز کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی دوسرے لوگ کوئی دوسری غلط چیز چوز کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ روکتے نہیں ہیں ہم ان کو، پھر ہم ان کے لیے وہی چیز خوشنما، قرآن میں دوسری جگہ اس موضوع کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے، پھر ان کے لیے وہی چیز خوشنما بن جاتی ہے، ان کو لگتا ہے یہی ٹھیک ہے، اور وہ اسی دھن میں نکلے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بہت خوفناک پہلو اس آیت کا جو بٹوین دا لائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چھوٹی سی بھی ایک ڈیویشن کرتے ہیں، سوچتے ہیں ارے اتنی سی چھوٹی سی، ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے میں کر رہا ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی بہت خوش نہیں ہوں گے، لیکن چلو چھوٹی سی بات ہے میں نے ایسے کر لیا، ہوگا یہ کہ وہ چیز ہمارے لیے اچھی بن جائے گی، ہمیں اس جب دل سے یہ احساس ختم ہو جائے گا کہ یہ کوئی غلط بات ہے تو پھر ہم اس سے بڑھ کے کریں گے، پھر اس سے بڑھ کے کریں گے، اور پھر وہ اسی آیت کے مطابق کہ پھر آنکھوں پر اور کانوں پر اور عقل پر پردے پڑتے چلے جائیں گے۔ نیکسٹ آیت، لا جرم انہم، یقیناً بے شک وہ فی الآخرت ہم الخاسرون، تو یہ سب لوگ جو ہیں پھر آخرت میں بہت شدید خسارہ پانے والے ہیں، مطلب آخرت کا خسارہ فار شور ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا میتھمیٹیکلی ہم اسے سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو نقصان ہے نا، ان کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کا خسارہ کا متعلق ہمیشہ کنفرم بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں ایسا ہو کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے، بےایمانی کر رہا ہے، فراڈس کر رہا ہے، مختلف غلط چیزیں کر رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، یا مختلف گھپلے بازیاں کر رہا ہے، اور وہ کامیاب نظر آ رہا ہے ان ٹرمز آف دیٹ کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہے، وہ اس کا معاشرے میں کوئی بہت اونچا مقام ہے، اس طرح کی چیزیں، تو بظاہر وہ بڑا کامیاب نظر آ سکتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ریوارڈ کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ فار شور آخرت میں ریوارڈ ملے گا، کیونکہ آخرت کا تو ملے گا ہی،
ریوارڈ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، ریوارڈ اس دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایک کریمی اور رحیمی اور جو ایک زندگی کی جو سکھ ہے وہ اس دنیا میں بھی نظر آتا ہے پھر۔ ہاں، ہے بالکل ہے، آزمائشیں بھی نظر آتی ہیں۔ ہم بڑے بڑے علماء کرام سے لے کر بڑی بڑی قوموں کو اللہ کے نام پہ آزمائشیں دیتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن جب انعام کی بات ہوتی ہے تو صرف آخرت کی نہیں ہوتی ہے، وہ دونوں طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سب نے ہجرت کی اور اس کے بعد وہ سب آزمائے گئے اور پھر انہوں نے جہاد کیا اور پھر ان سب نے صبر کیا، بے شک تیرا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت کے متعلق جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی تھی نا، یہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے۔ کچھ اسکالرس کا یہ اس میں ایک مطلب یہ رائے ان کی ہے کہ شاید یہ آیت جو ہے مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی کیونکہ اس میں ہجرت کا ذکر ہے۔ کچھ کا بیان یہ ہے کہ بیسیکلی یہ اشارہ ہے اس وقت کے مسلمانوں کے لیے کہ بس اب ہجرت شروع ہوا چاہتی ہے، اور اب یہ کہ اب جو لوگ ہجرت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بہت انعام دے گا اللہ کے راستے میں۔ اور اس کے بعد بھی جاہدو یعنی جو بھی ظاہر ہے ہجرت کرنے کے بعد جو بھی اسٹرگل ان کی لائف میں آئے گی، پھر جو اس کو وہ جو جس طرح سے بھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چلتے جائیں گے تو اللہ ان کو انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ نیکسٹ آیت، یوم تأتی کل نفس تجادلو، جس دن آئے گا ہر نفس وہ جھگڑا کر رہا ہوگا، عن نفسہا اپنے بارے میں، وتوفا اور اسے پورا پورا دیا جائے گا۔ یہ توفا بھی ہم نے بات کی تھی، وفا اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ وفا کے روٹ ورڈ سے ملتا ہے۔ وفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل جس طرح کی تعلق ہم کسی سے رکھیں اسی طرح کا تعلق وہ ہم سے رکھے۔ تو توفع کا مطلب بھی یہی ہے کہ یعنی ایکول جیسا ہم نے کیا ہوگا دنیا میں ویسا ویسا ہم کو واپس کر دیا جائے گا۔ کل نفس، ہر نفس کو، کل نفس ما علمت اور ہر نفس نے جو عمل کیا ہوگا، وہم لا یظلمون اور وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جس دن آئے گا ہر نفس یعنی ہر شخص وہ جھگڑ رہا ہوگا اپنے نفس کی طرف سے، یعنی ظاہر ہے انسان کا ماشاءاللہ انسان کی اوڈیسٹی، اس کی جرت دیکھیے کہ وہ یہ جانتا بھی ہے کہ میں جس دربار میں کھڑا ہوں وہاں میری ایک ایک بات، میری ایک ایک سوچ، ہر چیز آڈٹ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ آ، اڑے گا، جھگڑے گا، آرگومنٹ کرے گا، بیان بازی کرے گا، بات کو نہیں ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، وہ اپنی بات کو کرنے کی کوشش کرے گا، ظاہر ہے اس کو مصیبت پڑتی نظر آ رہی ہوگی وہاں پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ ہماری طرف سے جیسے وہ ہے نا مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شیء یرا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کی چیز روکی جائے گی، تو وہ ہم اس کو اس کا عمل سب دے دیں گے اور وہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یہ فار شور اللہ کا وعدہ ہے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اگر اتنا سا رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی نیکی ہے تو وہ ضرور اس کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ تو آج کا جو ہمارا یہ جو ڈسکشن ہے اس میں یہ جو آیت آ رہی ہے آیا 112، یہ بیسکلی جیسے ہر سیشن میں ہماری ایک ہوتا ہے کہ ایک فوکس جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ایک بڑی فوکس آیت ہے، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اب آیت سورہ ختم ہونی شروع ہو رہی ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی نا 128 آیتیں ہیں ٹوٹل، اب یہ 112ویں سورہ آیت آ گئی ہے، تو اب سورہ ختم ہونی شروع ہو رہی ہے، تو اب یہ کنکلوژن جب آ رہا ہے تو وہ بڑا ایک کنکلوژن میں کیا ہوتا ہے جب بات کو سم اپ کیا جاتا ہے تو بڑی اس میں گہرائی، بڑی جامعیت، یعنی کہ اس میں بڑی کمپریہنسونیس آ جاتی ہے۔ تو اس کو اگر اس کمپریہنسو چھوٹی بات کو ہی سمجھ لیں تو وہ پوری جو ایک پیچھے ہم نے تمام چیز پڑھی ہے وہ اس کا لب لباب ہو جاتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، ضربہ مثال، ضرب سوری یہ اردو کا ضرب نہیں ہے، وہ ضرب اللہ، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے، مسئلہ ایک مثال، قریتن ایک بستی کی، ایک ایک شہر، ایک بستی کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کانت آمنتن اور اس بستی میں کیا کیا اس کی کوالیفیکیشنز تھیں یا کیا کیا اس کی کریکٹرسٹکس تھی، ایک تو آمنتن ایک تو اس میں امن تھا، مطمئنتن اطمینان والی تھی، یاتیہا اور آتا تھا اس کے پاس، رزقہا اس کا رزق، رغدن ابھی ہم اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈیپ جائیں گے۔ رغدن کو یہاں ترجمہ انہوں نے کھلا کیا ہے، یعنی کشادہ، بے تحاشا، ہر طرف سے کوئی کمی نہیں تھی، من کلی مکان ہر طرف سے آتا تھا اس مستی میں رزق، فکفرت تو اس نے ناشکری کی، بِأَنْعُمِ اللہ اللہ کی نعمتوں کی،
فَأَذَاقَهَا تو چکھایا اس کو، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ تو چکھایا اس کو اللہ نے، لباس الجوعی بھوک، والخوفی خوف، بما کانوا یصنعون اس کی وجہ سے جو وہ سب کرتے تھے۔ اب محاورہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی اگزامپل دے رہا ہے سمجھانے کے لیے۔ اور کیا ہے اگزامپل؟ کہ ایک بستی تھی جس میں امن تھا، اطمینان تھا، ان کا رزق ہر طرف سے آتا تھا کھلا اور کشادہ، مگر پھر انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو چکھایا اللہ نے اس کو بھوک اور خوف کے لباس سے، اور جو وہ کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ اوکے، تو سب سے پہلے اسکالرس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کس بستی کا ذکر ہے۔ اب بہت سارے میجورٹی آف دا اسکالرز کہتے ہیں کہ شاید یہ مکہ ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن بہت سارے اسکالرز اس سے ڈفر بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جنرل بات ہے، یہ ایک ایسے ضرب المثل کی طرح ہے کہ جیسے بتاتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، وہ اب ہمیشہ اپنے باپ کی بات مانتا تھا، تو پھر وہ بڑا ہو کے کامیاب ہو گیا، تو اب اس بچے کا زمان مکان اور اس بچے کا اسپیسیفکلی وہ کس زمانے میں تھا، کہاں رہتا تھا، یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، مطلب پوائنٹ مورل آف دا اسٹوری ہے کہ چونکہ وہ اپنے ماں باپ کی بات مانتا تھا اس لیے وہ بہتر ہو گیا۔ تو سملرلی کافی ترین اسکالرس کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ ڈائریکٹ مکہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جرنل پیرابل ہے، ایک ایگزامپل ہے کہ اگر کوئی ایک بستی کبھی بھی کسی بھی زمانے میں دنیا میں ہو، شروع سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک آخر تک، اور وہ کیسی بھی خوشحال ہو، کیسا بھی اچھا اچھا سا وہاں پہ کچھ ہو، لیکن اگر یہ پرٹیکولر بیماری وہاں پہ موجود ہے اس معاشرے میں، تو اس بستی کا اینڈ انجام یہ ہوگا۔ اور یہ جو اگزامپل تھی یہ اس وقت مکہ کے اوپر بھی ایگزیکٹلی اس کے حساب سے بیٹھتی تھی، اور اس کے بعد آج بھی اگر ہم اس چیز کو پڑھیں تو ہم اس میں سے بہت سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، تو اللہ تعالیٰ ایک مثال بتاتا ہے قریے کی، ٹھیک ہے؟ قریہ معنی ایک بستی ہو گئی، مطلب ایک گاؤں قصبہ جو بھی آپ سمجھ لیں۔ اچھا، اب اس میں کیا کیا کوالیفیکیشنز تھیں؟ ایک تو تھا آمنتاً، وہاں امن تھا۔ جنرلی ایک بہت ہی سطحی لیول پر اگر ہم بات کریں تو امن کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں جنگ نہیں تھی، وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نہیں تھا، مطلب امن ہے، بالکل آتشی ہے، بالکل مطلب یہ کہ کوئی خوف اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی حملہ کر دے گا، کوئی دشمن آ رہا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم ان لوگوں کی طرف دیکھیں، اور آئی ڈونٹ نو کہ اگر ہم میں سے کسی کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ رہا ہو، اللہ میاں بچائے، جیسے ہمارے پاس کچھ لوگوں نے جب انڈیا سے مائیگریٹ کیا تھا، جب پارٹیشن ہوا تھا، پاکستان ہجرت کی تھی، انہوں نے جو وہ ایک دور دیکھا تھا، ہم اپنے پیرنٹس کی یا گرینڈ پیرنٹس کی اگر بات کریں تو جو وہ وقت ہمیں سناتے ہیں، تو وہ اتنا کیوس کا وقت تھا، اتنی افراتفری کا وقت تھا کہ اس میں کوئی شخص کتنا لائق ہے، قابل ہے، کسی کا کیا ٹیلنٹ ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی مصور ہے، وہ سب کی سب چیزیں دھری کی دھری رہ گئی تھی، کیونکہ وہ تو سروائیول کا ایک جنگ تھی، اس وقت ایک ہنگامہ برپا تھا۔ تو ایک ایسی بستی جہاں اتنا کیوس ہو، وہاں پر تو ویسے ہی کوئی شخص اس لائف کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ تو جو کسی بھی بستی میں جو لوگ ہیں، وہ اپنی زندگی میں پراسپر کرنے کے لیے جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے اس سوسائٹی میں امن کا ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ اس کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، سڑکوں پہ لڑائی نہیں ہو رہی ہے، گھر سے باہر نکل کر لا اینڈ آرڈر کے مسائل نہیں ہیں، تو مطلب یہ ہے امن، کہ وہاں امن تھا، ان کو کوئی خوف نہیں آتا تھا گھر سے باہر نکلتے ہوئے۔ دوسری پھر کہا مطمئنہ، جرنلی اگر ہم دیکھیں، اگر ہمیں کوئی اگین بہت سرسری سا سوچیں تو سوچیں امن اور اطمینان ایک ہی چیز ہوتی ہے؟ جب امن نہیں تھا تو اطمینان تھا۔ پھر یہ دو الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں یوز کیے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے قرآن میں ایک ایک لفظ نپا تلا ہے۔ تو اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ جرنلی اس شہر کے لوگ جو تھے وہ ہیپی تھے، وہ خوش تھے، اور خوش ہونے کے لیے اس شہر میں امن ہونا تو ایک چیز ہو گئی نا۔ امن کا مطلب یہ کہ وہ شہر حالت جنگ میں نہیں تھا، اسے کوئی خوف نہیں تھا کہ کوئی حملہ کر دے گا، اسے ہر وقت کہیں باہر سے ڈاکوؤں کا خوف نہیں تھا، اسے کوئی یہ خوف نہیں تھا کہ وہ گھر سے باہر نکلے گا تو کچھ ہو جائے گا۔ اور پھر اطمینان کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بستی تھی کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا تھا تو وہ اس کے لیے جو انوائرمنٹ تھا، مطلب وہاں گندگی نہیں پڑی ہوئی گھر کے باہر، وہاں لوگ لڑائی نہیں کر رہے سڑکوں کے اوپر، ان کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ ہر وقت وہاں پہ تو تکار ہو رہی ہو، ایک لڑائی کٹائی ہو رہی ہو، یا لوگ بہت ہی غلط لینگویج یوز کر رہے ہوں، یا ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوں۔ جرنلی وہ جو ایک تو باہر کا امن میں تو وہ چیز آ گئی نا، جیسے باہر کا خوف،
اور اطمینان میں وہ چیز آ گئی کہ جب جیسے ہم خاص طور پر اگر میں بات کروں یہاں پورٹلینڈ کے رہنے والوں کے حوالے سے، کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک صاف ستھرا خوبصورت شہر جس میں آپ کے پڑوسی سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ جب وہ آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ کو اسمائل دیتا ہے، مطلب ایک ایسی جگہ کہ جہاں اگر آپ کبھی گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ جائیں تو وہاں آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی کوئی گھر میں گھس کے چوری کر لے گا، جہاں پہ ریئرلی کبھی آپ سنتے ہوں گے کوئی چوری ہو رہی ہو یا جھگڑے ہو رہے ہوں یا مار پیٹ ہو رہی ہو یا اس قسم کی آپس میں، یعنی اس شہر کے لوگوں میں رہنے والے میں۔ تو دس از اطمینان اینڈ امن اینڈ اطمینان، یعنی امن کا مطلب انہیں باہر سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شہر میں چلتے پھرتے تھے، معاملے کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، چیزیں خریدتے تھے، تو انہیں یہ نہیں تھا کہ کوئی انہیں دھوکہ دے دے گا، انہیں کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی وہ گھر آئیں گے تو جو چیز خرید کے لائیں وہ غلط ہوگی، مطلب بڑا لائف میں سکون ہر طرف سے تھا، اندر کی طرف سے بھی اور باہر کی طرف سے بھی۔ یاتیہا اور آتا تھا ان کے پاس، رزقہا رزق آتا تھا ان کے پاس، رغدن رغدن مطلب یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم اردو کے بہت سارے لفظ سے کہہ سکتے ہیں، کھلا، کشادہ، آسانی سے، بے تحاشا۔ جیسے اگر میں اردو میں اردو اسپیکر کے لیے اسے سمجھانا چاہوں تو میں یوں کہہ سکتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کسی شخص کے لیے کرے یہ تو مٹی پہ ہاتھ رکھتا ہے تو سونا ہو جاتی ہے، یعنی بڑے آسانی سے ایک کاروباری ایسا کاروباری ہے، ایک ایسا بزنس مین ہے کہ وہ چھوٹا سا ایک چیز شروع کرتا ہے اور بس وہ اتنی کوئی اس نے کیلکولیشن نہیں کی، اتنی کوئی فیزیبلٹی نہیں بنائی، اتنا کوئی اس نے اس کے اندر ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی، بس اس نے ایک لے لیا فیصلہ اور اس پہ منافع آئے چلا جا رہا ہے، آئے چلا جا رہا ہے، آئی مین اٹس جسٹ لائک کہ وہ مٹی کو اس نے ہاتھ لگایا تو وہ سونا ہو گئی۔ تو اس ٹائپ کا رغدن کا مطلب ہے آسانی سے، کھلا، بے تحاشا، بے فکری کے ساتھ۔ تو یہ تھی وہ بستی جہاں امن باہر سے ہے، جہاں اطمینان اندر ہے، کھاؤ پیو چلو پھرو کچھ مسئلہ نہیں ہے، اور کھلا رزق ہے ہر طرف سے، من کلی مکان، اور ہر طرف سے آتا تھا، من کلی مکان۔ یہ بھی ایک کریکٹرسٹک ہے، دیکھیے اس چیز کو وہ لوگ زیادہ اچھے سے سمجھ پائیں گے کہ جیسے جن ہاؤس ہولڈ میں صرف ایک بریڈ ارنر ہے، جنرلی ہمارے جو کلچر میں بیک ہوم کلچر میں جو ہوتا تھا کہ بھئی صرف ایک بریڈ ارنر ہوتا تھا، باقی سارا خاندان جو ہوتا تھا وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا تھا، تو بڑی ایک فکر اور بڑی ایک پریشانی رہتی تھی کہ یار اگر یہ جاب چھوٹ گئی تو یہ ایک کمانے والا ہے اور 4 لوگ 5 لوگ 6 لوگ یہ سب لوگ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، اس کے ماں باپ پیچھے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، اس نے بہن بھائیوں کا بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری اٹھانی ہے، پھر اپنے گھر کی اپنے بچوں کی، تو ایک اگر کمانے والا ہے اور سوچیے کہ وہ اچھا بھی کما رہا ہے، مطلب دے آر میکنگ گڈ منی، بڑی اچھی اس کی جو جاب ہے، بڑا اچھا وہ کما رہا ہے، لیکن تب بھی وہ ایک ریسورس ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یعنی یہ جو یہاں جو اس بستے کا نقشہ کھینچا گیا ہے نا کہ راغدن من کل مکان، ایک تو کھلا آتا تھا لیکن ایک ہی طرف سے نہیں آتا تھا، اگر کھلا ایک ہی طرف سے بھی آ رہا ہے، فار ایگزامپل اگر گھر میں ایک ہاؤس ہولڈ میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے اور باقی اس کی بیوی بچے گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور وہ اس کی بڑی اچھی جاب ہے، بڑا شاندار، وہ ہی از میکنگ منی، لیکن ایک ہی آدمی ارن کر رہا ہے، تو بھی تھوڑی سی فکر انسان کے ذہن میں یہ آ سکتی ہے کہ بھئی اس کی اگر ایک جاب چھٹ گئی تو پھر کیا ہوگا، اگر اس کا مطلب یہ ریسورس ہمارا ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو وہ یہ تھا من کلی مکان، ہر طرف سے آتا تھا، ایک بزنس میں پیسہ آ رہا ہے، کہیں سے کسی اور ریسورس سے کچھ پیسے آ رہے ہیں، کہیں سے کھیتیوں کا کچھ نفع آ رہا ہے، کہیں سے کوئی اور چیز سے کی طرف سے مل رہا ہے، مطلب اتنی طرف سے اس کی آمدنی ہے اس خاندان کی کہ اگر کوئی ایک ریسورس بند بھی ہو جائے تو اسے فکر بھی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی معاشی آسودگی میں، اتنی اطمینان میں، اتنی اس کی ایسی حالت میں دنیاوی لحاظ سے what else is remaining، کہ وہاں ہر طرف خوشحالی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، ہیلتھ، ظاہر ہے جب ایک اتنا اچھا معاشرہ ہے جہاں رزق کی فراوانی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، اچھی ہیلتھ بھی ہے، پھر وہاں پر اچھی نشو و نما بھی ہے، لوگ بھی بڑے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ ساری دنیا کی نعمتیں ہو گئی تمام اس بستی کو جو اللہ نے دی تھی۔ فَكَفَرَتْ، تو ناشکری کی، دس از دا کیچ ہیئر، آگے جو کچھ اس بستی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ بنی ہے ناشکری، بِأَنْعِمِ اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، نعمتیں تو تھیں اور نعمتیں وہ انجوائے کر رہے تھے، لیکن وہ ان نعمتوں کو اللہ کی طرف ڈیڈیکیٹ نہیں کر رہے تھے۔ ایک تو وہ یہ بنعمتی فکفرت بِأَنْعُمِ اللہ، فکفرت بِأَنْعُمِ اللہ، دو الفاظ میں دو باتیں بیان کر دی گئی ہیں بالکل مختصر۔
ایک تو وہ ناشکری کر رہے تھے، یعنی جو کچھ ان کو ملا ہوا تھا وہ اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ کتنی خوشحالی میں ہیں۔ اور سیکنڈ یہ کہ جو کچھ انہیں ملا تھا وہ دیا اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس کو ریگارڈ نہیں کر رہے تھے۔ تو ہم اس کی ترتیب الٹی کر دیتے ہیں، پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس جو بھی نعمت ہو، ہیلتھ ہو، ویلتھ ہو، جو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی میں رزق عطا فرمایا ہے، اگر تو وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب نہ رکھے، اگر اس کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو ایک تو یہاں ایک یہ بہت بڑی پرابلم آئی۔ اور پھر سیکنڈ یہ کہ پھر وہ ناشکری کہ پھر وہ اس کا ظاہر ہے جب وہ اللہ ہی کی طرف سے منسوب نہیں کر رہا، تو پھر وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو پھر وہ اللہ کو رپلائی کیسے کرے گا؟ جب کوئی شخص مجھے گفٹ دے رہا ہے اور میں اس کو اکنالج کر رہی ہوں کہ ہاں آپ نے مجھے گفٹ دیا، تو پھر میں آپ کو شکریہ کہوں گی نا۔ لیکن جب میں اکنالج ہی نہیں کر رہی کہ اس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، تو پھر میں اس کو کس بات کا شکریہ کہوں گی؟ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف وہ منسوب نہیں کرتے تھے۔ تو اب ہم آگے آیت کو جانے سے پہلے probably you will get it the idea کہ جب انسان اس زوم میں آ جائے کہ، اور خاص طور پر جو ہم نے ابھی کافی سیشن پہلے ایک بات یہ کی تھی کہ جب اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، تو جو بھوک سے، اور وہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے نا کہ ہم تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، اس سے، اس سے، تمہارے ثمرات کے ضائع ہو جانے سے، تمہاری محنتوں کے برباد ہو جانے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وہ آزمائش بہتر ہے، زیادہ آسان ہے بنسبت اس آزمائش کے جو اللہ دے کے آزماتا ہے۔ جب اللہ اس طرح کی بستی بنا دے جہاں نہ صرف آپ امیر ہیں بلکہ دوسرا بھی امیر ہے، کیونکہ اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں امیر ہیں جہاں باقی سب غریب ہیں، تو جو کچھ نعمتیں آپ کو دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ اسے اوپنلی انجوائے ہی نہیں کر سکتے۔ وہاں پورے شہر میں کسی کے پاس صرف ایک گاڑی ہے، تو وہ اس کے لیے مصیبت ہے کہ وہ ہر شخص اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہاں نہ صرف آپ امیر ہیں بلکہ باقی بھی اسی لیول پہ ہیں، آپ کو نہ دوسرے سے خطرہ ہے نہ تیسرے سے خطرہ ہے۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہ کہ جب اتنی کشادگی عطا ہوئی ہوئی ہو، اتنی سکون عطا ہوا ہوا ہو، تو بہت آسان ہے اللہ کو بھول جانا۔ مشکل میں تو بڑے سے بڑے کافر کو، بڑے سے بڑے ملحد کو بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ بھوک پڑے گی بچوں کے اوپر تو پھر وہ جو بڑے سے بڑا خدا کو نہ ماننے والے کو بھی ایک وقت میں پھر اللہ یاد آتا ہے۔ یہ بالکل ایک نیچرل جی پی ایس انسان کے اندر فٹ ہے۔ وہ جو ہم نے حضرت اکرامہ کا قصہ کیا تھا پچھلے سیشن میں نے ان کا غلط نام لے لیا تھا۔ حضرت اکرامہ کا وہ قصہ تھا کہ جس میں وہ آخر میں جہاز میں بیٹھے اور جہاز پانی کا جہاز جب چکر کھانے لگا، پوری زندگی وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، اللہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو برا بھلا کہتے رہے، لیکن جب بالکل لگا کہ اب چکر جہاز بھنور میں پھنس گیا اور چکر کھا کے اب ڈوبنے لگا ہے، تو اس وقت انہوں نے یا اللہ مجھے بچا، اور اس لمحے ان کو دل میں خیال آیا کہ آخر کو پکارا تو میں نے اسی اللہ کو جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی تعلیم دیتے رہے۔ تو آزمائش میں تو پھر بھی انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن جب بہت فراوانی ہو، اختیار ہو، دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو، نیچے لوگ اس کی بات ماننے والے ہوں، ہر شخص اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہو، اس کو قدرت حاصل ہو، معاشرے میں اس کا رتبہ اونچا ہو، اس کے حکم چلتا ہو، اس موقع کے اوپر خدا کو یاد رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ وہ اس بستی کا جو مسئلہ تھا وہ یہی ہوا کہ جب ان کو اتنا ملا تو وہ کس چیز میں مبتلا ہوئے؟ اللہ کی ناشکری میں۔ اور اللہ کی اس ناشکری نے انہیں پھر کہاں پہنچایا؟ تو پھر اللہ نے ان کو چکھایا فَأَذَاقَهَا اللہ، تو چکھایا اللہ نے ان کو لباس الجوعی، یعنی لباس، ایک محاورتاً کہا ہے کہ ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا، والخوفی، اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کو بھوک دی، خوف دیا، لباس الجوعی۔ دیکھیے اور اتنی اچھی انہوں نے بات کی اس کی تشریح میں کہ لباس یعنی کپڑے جو ہم پہنے ہوئے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ہمارے جسم کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یعنی قربت، کتنی قریب سے کوئی چیز میرے پاس ہے، میرا لباس فزیکلی سب سے زیادہ میرے جسم کے، میرے سب سے زیادہ قریب میرا لباس ہی ہے۔ تو لباس الجوئی یعنی بھوک اس لمٹ تک آئی، اس لمٹ تک آئی کہ چمٹ گئی ان کو، اتنی قربت تھی بھوک کی، اتنی خوفناک اور شدید بھوک آئی۔ اور پھر خوف، بھوک اور خوف، یہ دو چیزیں، اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو اس چیز سے بچائے کہ اس کے بعد انسان کسی تیسری چیز کے سوچنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ جس وقت ہم 17، 16، 15، 18 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، تو آخر میں ہمارا
टोटल फ़ोकस इस बात पे है कि जब हम रोज़ा खोलेंगे तो उसके बाद हम दुनिया का कोई तीसरा काम करेंगे। क्योंकि उससे ज़्यादा इंसान की सोच ख़त्म हो रही है, आपकी शुगर लो हो गई है, आपकी एनर्जी ख़त्म होती जा रही है, आपका मैदा मुस्तकिल एक डिमांड कर रहा है, तो उसके बाद आप कोई तीसरी चीज़ सोच नहीं सकते हैं। तो ये जो जिस तरह की हम स्पीशीज़ हैं, जिस तरह की हमारा स्ट्रक्चर है, हम तो अगर 1-2 वक़्त खाना अगर हमारा रुक जाए, तो हम हमारी सारी इंटेलेक्चुअल, हमारी तमाम फ़िलॉसफ़ी, हमारा तमाम अकड़ और हमारी हर चीज़ हाथ में आ जाएगी। मुझे हमेशा याद है, ज़ाहिर है हमारे ग्रैंड-पेरेंट्स ने वो वक़्त देखा था जब वो वहाँ से माइग्रेशन हुई थी एंड दे वर ऑल वेरी वेल ऑफ अपनी वहाँ पे उस लाइफ़ में। और फिर वो जो ट्रांज़िशन का पीरियड था उसमें जब वो कैंपों में से गुज़रे और वहाँ से गुज़रे, तो मुझे हमेशा याद है कि जब कभी भी हमारे बहन-भाई या इस तरह हम कोई बचपन में वो किया करते थे कि भई हमने ये नहीं खाना, तो वो हमेशा नानी या वो हमको ये याद दिलाती थी कि तुम ये सोचो कि अगर कुछ खाने को ना हो तुम्हारे पास और तुम्हें 2-4 दिन की भूख हो, तो क्या तुम तब भी यही इस खाने के मुतालिक कहोगे कि मुझे ये नहीं खाना और ये नखरा करना है। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ फरावानी है, जब कभी किसी ने भूख देखी नहीं तो वो ये एहसास करता ही नहीं। तो एक तो भूख और फिर एक खौफ। हम में से बहुत सारे लोग आई डोंट नो कि जो इस पार्ट से नहीं गुज़रे कि जब पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है तो कैसा खौफ सोसाइटी में होता है। मैं हमेशा यहाँ अपने बच्चों से बात करती हूँ जो यहाँ दरवेस्ट में पले-बड़े हैं और जो ख़ास तौर पे इतनी साफ़-सुथरी एनवायरनमेंट में पले-बड़े हैं। दे हैव नो आइडिया कि ये खौफ इंसान की साइकी के साथ क्या करता है। जब रात को आपको घर के बाहर फ़ौजी बूटों की आवाज़ें सुनाई दें, जब बाहर कहीं दूर गोलियाँ चलने की आवाज़ें सुनाई दें, जब बम ब्लास्ट आपको चारों तरफ सुनाई दे रहे हों, जब एक डाकू घरों में कूद रहे हों, जब लोग घरों में किसी वक़्त भी कोई चुराने वाला या कोई भी आपके ऊपर ज़ुल्म करने वाला आ जाए, तो वो किस तरह का एक इंसान बेबसी और किस तरह का इंसान के सर्वाइवल का मसला होता है। तो ये 2 चीज़ें पैदा हो जाती हैं, एक भूख पैदा हो जाएगी और एक खौफ पैदा हो जाएगा। क्यों पैदा होगा? बिमा कानू यस्नाऊन, उसकी वजह से जो वो सब करते थे। ये आयत जो है ये एक फ़ॉर्मूला है मैथमेटिकल। हमें जो रिज़्क दिया जाएगा, हमें जो नेमतें दी जाएँगी, हमें जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिलेगा, अगर तो नाशुक्री की उसकी, अगर तो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, अगर तो उसको अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया और उसके नतीजे में अल्लाह के आगे उसकी शुक्रगुज़ारी बजाय नहीं लाए, उसको हमने रद्द किया, उसको हमने उसकी चीज़ की कदर नहीं की, तो फिर नतीजतन ये होगा कि फिर आपके ऊपर भूख और खौफ मुसल्लत कर दिया जाएगा। मिन हैसुल कौम एज़ अ नेशन, if we see all Muslim countries across the board, from right to left, from here to there, everybody abandoned Quran practically. I mean, people read Quran over there, but the governments, but the administrations, no one कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा। कहीं पे शरिया नहीं है, कहीं पे इस्लामिक लॉज़ नहीं है, कहीं पर अल्लाह की इमामत का मामला नहीं है। तो फिर जब ऐसे माशरे में गवर्नमेंट्स की तरफ से ये किया जा रहा है, तो नतीजतन वो सारी कौमें खौफ में भी मुब्तला हैं और भूख में भी मुब्तला हैं। आज हम ये बात करते हैं कि क्यों ऐसा है कि अल्लाह की ज़्यादा नेमतें हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ पे नज़र आती हैं, जो कि बज़ाहिर मुसलमान नहीं हैं, काफ़िर हैं, वो अल्लाह की तो इबादत ही नहीं करते। क्यों हशर है तमाम मुसलमानों का वहाँ से लेकर यहाँ तक? इसलिए कि ये फ़ॉर्मूला तो आपके पास है, साफ-साफ लिखा हुआ है कुरान में। ये आपने पहले किया, पहले आपको नेमतें दी गईं, नेमतों की आपने नाशुक्री की, आपको एक मुल्क दिया गया, उसमें आज़ादी थी। आपने इतनी लड़ाई की, इतनी लड़ाई की, इतनी लड़ाई की कि पहले आपका मुल्क, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, पहले आपका मुल्क 2 टुकड़े हो गया, भाई-भाई अलग हो गए। फिर उसके बाद स्टिल यू आर फाइटिंग, फाइटिंग, फाइटिंग और उसके बाद भूख, फिर उसके बाद खौफ कि कोई दूसरा आके आपके ऊपर हमला कर देगा। ये हर चीज़ से इस चीज़ से मुसीबत हो गई, ये अंबार जो लगे ये इंसान के लिए लगे और यही फ़ॉर्मूला इंसान की अपने घर के लिए भी है, एक कम्युनिटी के एक छोटे यूनिट के लिए भी है, इंडिविजुअल फैमिली के लिए भी है। अगर पूरी फैमिली का मिज़ाज ये है कि घर में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो अगर हम खुद अपने बच्चों को ये सिखा नहीं पाते हैं कि खुदा जैसे कभी होता है, "अरे! इसमें कुछ नहीं है।" तो लिटरली लिटरली एक खौफ होता है, खुदा के लिए ऐसा मत कहो कि कुछ नहीं है। इट्स अ लॉट हाँ, तुमको ये नहीं चाहिए है, तुमको ये नहीं खाना है, तो ऐसा मत कहो। ये हमारी बीइंग ए मदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों में एक एक्नॉलेजमेंट, एक शुक्र का जज़्बा और एहसास पैदा करें, व्हिच इज़ एज़ आई से कि बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने बहुत दे दिया हो, जिनको अल्लाह ने बहुत मतलब फरावान
فراوانی دی ہو، لٹرلی ان کے لیے تو واقعی کوئی ایسی تربیت ہونی چاہیے، یا ان کو ایسے ٹرپس پہ لے کے جانا چاہیے جہاں وہ ان لوگوں کی فرسٹ ہینڈ لائف دیکھ سکیں، جو ایک گلاس صاف پانی کے لیے کتنی اسٹرگل کرتے ہیں، جو ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے اتنی اسٹرگل کرتے ہیں، اور پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو ایک فارمولا ہم کو پتہ چل گیا کہ اگر ہمیں اپنی زندگی میں، اور نئی بات نہیں ہے، میں نے جیسے جیسے شروع میں کہا، ہمیشہ سے ہمیں معلوم ہے کہ شکر کرتے ہیں، ایک فارمولا اللہ نے بتایا، حدیثوں میں شامل آیا کہ جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دے گا، اور جو ناشکری کرے گا اس کے اوپر یہ مسائل طاری ہو جائیں گے۔ تو آج کا انٹیک ہمارے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مس کر رہے ہیں اپنی لائف میں شکر گزاری کو، چھوٹی چھوٹی چیز، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے نیچر لور ہوتے ہیں، تو وہ باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بیان کرتی ہوں کہ جب کوئی پاکستان سے، کراچی سے یا ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں بہت نیچرل بیوٹی نہیں ہوتی، تو جب میری والدہ آتی تھی تو وہ ایک ایک چیز کی اتنی تعریف کرتی تھی، تو میں سوچتی تھی اچھا میں بھی یہی ہوں، لیکن میں تو اتنا ایڈمائر نہیں کرتی ان چیزوں کو۔ دا ریزن از کہ وی آر ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ۔ تو اپنے ارد گرد کی خوبصورتی کو، ہر گزرتے لمحے کو جو عافیت سے گزر رہا ہے، یہ سوچ کر کہ اچھا یہ لمحہ تو میں نے سکھ سے گزارا ہے، میرے پاس لباس ہے، میرے پاس چھت ہے، میرے پاس لوگ ہیں اپنے، میرے پاس دوست احباب ہیں، میرے پاس وہ مسائل نہیں ہیں جو اس وقت میں باقی تمام ریسٹ آف دا ورلڈ کے دیکھ رہی ہوں۔ اور لٹرلی آئی ہیو سین اٹ، یہ تو میں ہمیشہ شروع دن سے ایک بات میں کرتی ہوں کہ جو میرا شاید فوبیا ہے وہ یہ کہ اگر اس وقت رائٹ ناؤ، ایز آف رائٹ ناؤ، اگر پوری دنیا کے لوگوں کا ایک ریشو نکالا جائے تو کتنے کم لوگ آئیں گے اس گروپ میں جن کو واقعتاً کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، جن کو واقعتاً ان کی آبادیوں کو خوف نہیں ہے، ان کی آبادیوں میں بھوک نہیں ہے، ان کو اطمینان ہے، ان کے یہاں رزق کی فراوانی ہے، انہیں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگ کو پوری دنیا کے اطراف سے جمع کرا جائے تو ویری فیو پرسنٹیج بنے گی۔ الحمد للہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں۔ تو اس عافیت کے بعد، اس عافیت کو بجائے انجوائے کرنے کے، اس کا شکر ادا کرنے کے، اس عافیت کے لیے ختم نہ ہو جانے کی دعا کرنے کے بجائے اگر ہم اس میں کیڑے نکالیں، اس میں دکھی رہیں، اس میں ناشکری کریں، تو یقیناً ہم اس بھوک کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور اس خوف کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پہ صدقے دل سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اور پھر شکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے او الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بلکہ پھر اگر میرا پیٹ میرا رب بھر رہا ہے تو مجھے فکر کرنی چاہیے کہ میں کسی اور کا پیٹ بھی بھروں۔ اگر میرے پاس اتنی عافیت ہے تو، اگر میں کسی پریشانی میں نہیں ہوں اور دوسرا اس خوف میں مبتلا ہے، تو مجھے چاہیے کہ آئی ٹیک اسٹیپ آؤٹ۔ میں انسٹیڈ آف اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں برباد کرنے کے، میں کسی کے پاس جا کر اس کے لیے اس وقت کی آسانی کو پیدا کرنے کی کوشش کروں، چاہے وہ عیادت کی فارم میں ہو، چاہے کاؤنسلنگ کی فارم میں ہو، چاہے خیریت معلوم کرنے کی فارم میں ہو، چاہے جسٹ ٹو سٹ ود دیم اینڈ جسٹ ٹو لسن ود دیم، جس بھی طریقے سے ہو سکتا ہو جو انسان کسی دوسرے کے لیے کر سکے، تو یہ چیز پھر ہماری نعمتوں کو بڑھانے کا سبب بنے گی۔ ہمیں یہ چیز خود بھی ریئلائز کرنی ہے اور اپنی نسلوں کو بھی ریئلائز کرانی ہے، تاکہ اس عافیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محروم نہ کر دے۔ تو یہ آج کا ہمارا انٹیک رہے گا۔ آج ذرا جلدی سے ختم کریں گے تاکہ پھر ڈسکشن ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔